کتنی ہی کالی لکیروں سے بھر گیا تھا۔ یہ وہم اور شکوک کے وہ بال تھے جو مجھے الجھا رہے تھے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور میری محبت کی عادت پر اٹکل آ ہی گئی۔ میری پیاری مومانی جان، مجھے سانس لگنے لگی اور اپنے ان جذبات کو میں چھپانے لگی، اپنے آپ سے بھی، مگر آج میں اپنے اس اندر کا اقرار کر کے خود کو ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ ان زہریلی بوٹیوں کو میں نے اپنے دل کے چمن و زار سے نوچ تو لیا تھا جو خودرو تھی، اب میں انہیں باہر پھینک دینا چاہتی تھی تاکہ یہ دوبارہ جڑیں نہ پکڑ لیں۔ رفیہ، ان کا ہاتھ ایک سہارے کی طرح میرے کندھے پر تھا۔ جی، میں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہی شفیق اور مہربان چہرہ، ایک مخلص اور بے لوث دوست کا چہرہ۔ کہہ دو جو تمہارے دل میں ہے، وہ میری آنکھوں سے مجھے پڑھ چکے تھے۔ فرید، میری آواز بھرا گئی اور سارے الفاظ کہیں معدوم ہو گئے۔ میرے لبوں پر جیسے کسی نے تالے ڈال دیے اور میرے دانتوں میں دبی وہ ساری بدگمانیوں کی خودرو بوٹیاں پتہ نہیں کیسے میری آنکھوں کے سامنے سمندر کو ہرا کرتی ہوئی بہہ گئیں۔ فرید، میں بہت بری ہوں، بس یہی ایک اقرار میرے لبوں سے نکلا، جسے فرید الدین کے فراخ دل نے یہ کہتے ہوئے فوراً ہی اپنے اندر جذب کر لیا، نہیں، تم بہت اچھی ہو۔ اور اس سے اچھا بھلا اور کون ہوگا جو خود کو جانتا ہو اور اس کا اقرار بھی کرتا ہو۔ وہ میری آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ اقرار کرنا اور اظہار کرنا اچھا ہوتا ہے، اس سے ذہن اور دل صاف، شفاف اور ہلکے پھلکے رہتے ہیں۔ انہوں نے میرے اندر کی ساری آوازیں سن لی، انہیں درگزر بھی کر دیا، اور مجھے پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد بھی۔ فرید الدین لاہور سے سیالکوٹ چلے گئے، میرے لیے تنہائیاں اور اداسیاں چھوڑ گئے۔ ایسے میں مومانی جان کا دھوپ چھاؤں ہوتا مزاج، میں جتنا بھی خود کو سنبھالتی، سمجھاتی اور صبر کرتی، پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو ہی جاتی جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے برا لگ جاتا اور میرا دل دکھ جاتا۔ مگر اب اس کا حل میں نے تلاش کر لیا تھا۔ میں دن بھر کی ساری باتیں رات کو مومانی جان کے ساتھ کر ہی لیتی۔ میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مومانی جان کے کمرے میں چلی جاتی، ان کے کندھے دباتی جاتی اور باتیں کرتی جاتی۔ میں نے اب ماریہ کی جگہ مومانی جان کو سمجھ لیا تھا۔ میں اور ماریہ ایک دوسرے سے کچھ نہ چھپاتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی۔ اکثر ہم ایک دوسرے سے خفا بھی ہو جاتی، مگر یہ خفگی تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی۔ جب دونوں چپ ہوتی اور سوچتی تو جسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا وہ بات کرنے میں پہل کر لیتی۔ اب میں اور مومانی جان ایسا کرتی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہم دونوں کے دل کا غبار بھی نکل جاتا اور کوئی رنج بھی نہ رہتا۔ مگر یہ سب جھگڑے کی صورت میں نہ ہوتا تھا، یہ سب تو بے حد پرسکون انداز میں ہوتا۔ میں بات کرتے وقت احترام اور ادب کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑتی، اور بات ہی کرتی، گلہ یا شکایت نہ کرتی۔ اس سے وہ میری بات کو آرام سے سن بھی لیتی اور مان بھی جاتی۔ انہیں غصہ بھی نہ آتا اور وہ تنہائی بھی محسوس نہ کرتی۔ فرید الدین کے جانے سے جو ایک اداسی ہمارے دلوں پر چھا گئی تھی وہ کسی حد تک کم ہو جاتی۔ دراصل ہم دونوں کا محبوب بھی ایک ہی تھا اور ہر سوچ اور خیال کا محور بھی۔ وہ کہتی، فرید نہیں ہے تو سارا گھر سونا لگتا ہے۔ میں جواب دیتی، ان کے ہونے سے لگتا ہے ہر طرف رونق آ گئی ہے۔ مفہوم ہم دونوں کا ایک ہی ہوتا اور کیفیت بھی۔ فرید الدین ہر دوسرے روز رات کو فون کیا کرتے تھے۔ رسیور میں ہی اٹھاتی اور السلام علیکم کہہ کر حال پوچھتی اور مومانی جان کو رسیور تھما دیتی۔ حالانکہ انہیں خبر ہوتی تھی کہ فرید الدین کا ہی فون ہے، مگر پھر بھی وہ کہتی، کس کا فون ہے؟ میں مسکرا کر جواب دیتی، آپ کے فرید الدین کا، لیں بات کریں، وہ آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ وہ اچک کر رسیور میرے ہاتھ سے جب لیتی تو لگتا اب کسی اور کو بات کرنے دیں گی، مگر 2 ہی منٹ کے بعد وہ رسیور دوبارہ میری طرف بڑھا دیتی۔ میں بھی جانتی تھی کہ دوسری طرف فرید الدین نے فون بند نہیں کیا اور وہ بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے اتنے ہی بے قرار ہیں جتنی کہ میں۔ مگر میں رسیور کو واپس کریڈل پر رکھنے کی کوشش بلکہ ایکٹنگ کرتی۔ مومانی جان میرا بڑھتا ہوا ہاتھ پکڑ لیتی اور کہتی، اب تم بات کر لو، میں سونے لگی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔
یوں میرے دل کی مراد ان کی مرضی سے پوری ہو جاتی۔ یعنی میں نے خود کو اپنی ساس اور اپنے شوہر کے درمیان سے ہٹانا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری بزرگ تھیں، میرے شریک حیات کی ماں۔ ان کی عمر، صحت اور مرتبے کا تقاضا تھا کہ میں ان کی خدمت کروں، ان کا خیال رکھوں اور ان سے محبت سے پیش آؤں، اور میں یہی کر رہی تھی۔ اب ہمارے درمیان جھگڑا نہیں تھا، ہاں بہت سی باتوں پر اختلاف رائے ضرور تھا، اور اس پر ہم دونوں اپنے اپنے دلائل کے ساتھ بات کرتی تھی۔ اب ہم گلے نہیں باتیں کرتی، حالانکہ وہ کم بخت ہم دونوں کو بھی بہت اکساتا، الجھاتا اور پوری کوشش کرتا کہ ہم میں جھگڑا ہو۔ چونکہ ممانی جان اس خبیث کی چالوں سے اتنا آگاہی نہ رکھتی تھیں جتنی اب مجھے ہو گئی تھی، سو یہ ان کے دل میں اتر ہی جاتا چاہے وقتی، مگر وہاں سے بیٹھ کر مجھ پر وار کرتا۔ کبھی میری انا پر، کبھی خودی پر، اور کبھی میرے شعور اور علم کی برتری کو احساس بنا کر مجھے ورگلانا چاہتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں فرشتہ ہو گئی تھی اور اب وہ میرا کچھ بگاڑ نہ سکتا تھا۔ وہ اب بھی اکثر مجھ پر غالب آ جاتا تھا، لیکن بس اتنا کہ کچھ دیر کو میرے دل پر ایک ضرب لگا کر ایک نیل سا ڈال دیتا، جسے میں کچھ دیر بعد دلاسے کی ٹکور سے زائل کر لیتی، مگر یہ سارا عمل آسان نہ تھا، انتہائی کٹھن تھا، تھکا دینے والا، رلا دینے والا۔ جب سے میں نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا، وہ اور بھی چالاک، مکار اور طاقتور ہو گیا تھا۔ اس کے پاس مجھے ستانے، بہکانے اور بھٹکانے کے ہزار حربے تھے، اور میرے پاس بس ایک ہی نسخہ۔ وہ مجھ پر جادو کر کے میری عقل کو بہکانا چاہتا، اور میں اپنا دم پڑنا شروع کر دیتی، میرے لب ہلتے اور وہ غصے سے آگ بگولا شروع کر دیتا۔ تھا بھی تو آگ کا بگولا ہی، وہ میرے لہو میں انگارے ڈالتا اور میری ایک ہی پھونک سے خود دھواں ہو جاتا، اور یہ دھواں جب میری نس نس میں سے گھوم کر نکلتا تو مجھے سخت اذیت ہوتی، لیکن یہ اذیت اور تھکاوٹ بھی اسی نسخہ کیمیا سے دور ہو جاتی۔ پھر جب میں رات گئے اپنے کمرے میں آ کر سونے، تنہا بستر پر لیٹتی تو ایک خوشبو مجھے تھپکتی لوریاں دیتی اور میرے جسم و جاں کے سارے درد چن لیتی۔ فرید الدین پورے 7 روز کے بعد گھر آتے اور ایک رات اور دن گزار کر اگلی شام پھر واپس چلے جاتے۔ یہ 7 روز جو میں لمحہ لمحہ کر کے بڑی مشکلوں سے گزارتی تھی، ان کے سامنے اس ایک رات اور دن کا پتہ بھی نہ چلتا اور لمحوں میں بیت جاتے۔ میری ترستی ہوئی آنکھیں انہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکتیں کہ وہ دروازے کی چوکھٹ سے پیر باہر نکالے پھر الوداع کہہ رہے ہوتے۔ جی میں آتا کہ فرید سے کہوں یہ نوکری چھوڑ دیں، واپس آ جائیں، مگر میں کہتی کچھ بھی نہ، بس سوچتی اور چپ رہ جاتی۔ انہیں یہ نوکری کرتے اور مجھے اس نوکری کو سہتے 3 مہینے گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں میرے لیے 3 صدیاں تھیں، جن کا لمحہ لمحہ میں نے صبر سے گزارا تھا۔ ایک دن دل بہت گھبرایا تو مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، اور اتنی شدت سے یاد آئی کہ میری کیفیت سے عیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ میں نے ممانی جان سے کہہ دیا، ممانی جان میں ذرا امی جان کی طرف چلی جاؤں؟ امی جان کی طرف کیوں، خیریت ہے؟ وہ میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ بس ایسے ہی، وہ بہت یاد آ رہی ہیں، میں نے سچ کہہ دیا۔ یاد آ رہی ہیں؟ کیوں، کیا وہ سمندر پار رہتی ہیں جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے چھیڑا، مگر حقیقت میں مجھے اس وقت ان کا یہ مذاق اچھا نہ لگا۔ آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں جاتی۔ میں برے دل سے پلٹنے لگی، میں نے کب کہا مت جاؤ؟ وہ بدستور مسکرا رہی تھیں، مجھے لگا مجھے چڑھا رہی ہوں اور خواہ مخواہ میری ہی اداسی سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ اچھا چلو میں بھی چلتی ہوں، میں تنہا یہاں کیا کروں گی؟ وہ بھی جانے کو تیار ہو گئیں، اور کوئی وقت ہوتا تو میں خوشی سے ان کے ساتھ چل پڑتی، مگر اس وقت بس بلا وجہ ہی مجھے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ پھر جی چاہا کہ انہیں کہہ دوں آپ رہنے دیں، میں آج تنہا اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، لیکن کہا کچھ نہیں، چلیں، میرا دل برا ہی تھا۔ جاؤ تم پہلے تیار ہو جاؤ، انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تیار کس لیے؟ ٹھیک تو ہوں، میرا لباس بھی صاف ستھرا ہے۔ میں نے گویا وضاحت کر دی، میں نے کہا نہ جاؤ، اچھے رنگ کا لباس پہنو، تھوڑا سنگار کرو اور خوشبو لگاؤ۔ انہوں نے میری وضاحت کی جگہ اپنی خواہش
دے دی۔ مگر یہ سب کس لیے ممانی جان؟ مجھے کہیں اور نہیں اپنی امی جان کے ہاتھوں جانا ہے، اور پھر ان کا گھر بھی یہ رہا دیوار کے اس پار۔ میں انہیں قائل کرنے کے لیے دلیلیں دے رہی تھی، مگر میرا انداز نہ تو ہٹ دھرمی پر منحصر تھا، نہ لہجہ بدتمیزی پر۔ ایک تو تم آج کل کی لڑکیاں، تمہیں سمجھانا قدرے مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ذرا بیزاری کا اظہار کیا۔ انہیں غصہ یہیں سے آنا شروع ہوتا تھا۔ میں فوراً سنبھل گئی، خود بخود ہی میرے ہونٹ ہلنے لگے۔ میں مزید کچھ اور کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ لباس تبدیل کیا، ذرا سا میک اپ کیا اور خوشبو بھی لگا لی۔ میں نے جیسے ہی اپنا پسندیدہ پرفیوم ذرا سا اپنے لباس پر چھڑکا، یوں محسوس ہوا جیسے خوشبو کو زباں مل گئی ہو۔ قریب ہی ایک دھیمی سی سرگوشی ابھری۔ رفیہ! میں نے چوڑیاں پہنتے پہنتے پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا، مگر باز گشت سرسرا رہی تھی۔ رفیہ! میں پہچان گئی، یہ تو وہی آواز تھی جو میری سانسوں کا ردھم تھی، جس کی پکار میں میری پہچان تھی، جس کے بلانے سے اب میں رفیہ تھی۔ میرے اندر جو اکتاہٹ کا غبار چھایا ہوا تھا وہ چھٹنے لگا۔ میں ذرا دیر کو وہاں بیٹھ گئی جہاں پرسوں میں اور فرید الدین بیٹھے تھے، اور فرید کہہ رہے تھے، رفیہ مجھے بھی 3 چیزیں بے حد پسند ہیں، اتنی پسند کہ یہ میری جان کو جسم سے کھینچتی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ وہ بولے، میرے اور تمہارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت، خوشبو اور ٹھنڈا پانی بے حد پسند تھا، اس لیے مجھے بھی یہ تینوں چیزیں بے حد پسند ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر پرفیوم اٹھا کر ذرا سا مجھ پر چھڑک دیا تھا، اور موتیا کے پھول میرے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے، اور ٹھنڈا پانی وہ خالی گلاس جو قریب ہی میز پر دھرا تھا اٹھا کر بولے، ابھی لائی۔ ان کی بات کا مفہوم جان کر میں نے خالی گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا اور فٹ ٹھنڈے پانی سے اسے بھر لائی۔ پانی پی کر وہ متشکر نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جن کی بیویاں بھلی ہوتی ہیں وہ مرد بڑے خوش بخت ہوتے ہیں۔ ان کے پاس آ کر وہ دنیا بھر کے غم بھول جاتے ہیں، اور ان کی ایک مسکراہٹ سے مرد کی دن بھر کی تھکن اتر جاتی ہے، جیسے میری ہفتے بھر کی تھکن تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہی اتر جاتی۔ وہ مجھے ملائمت بھری نظروں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ اور یہ جو خوشبو ہوتی ہے یہ بڑی اثر انگیز چیز ہے، بلکہ مسیحائی کا ہنر قدرتی طور پر رکھتی ہے، اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ وہ مجھے سمجھا رہے تھے، تم کبھی خود اس کا تجربہ کر کے دیکھنا۔ اس کی بھی ایک زباں ہوتی ہے، اسے سننے اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب تم بہت بیزار اور اکتائی ہوئی ہو، طبیعت پر کسل مندی چھا رہی ہو، تو کوشش کرو کہ غسل کر لو، اگر نہ کر سکو تو ذرا سی خوشبو لگاؤ، اور اپنی آنکھیں موند کے لمبے لمبے سانسوں کے ساتھ اسے اپنے اندر جذب کرنے لگو۔ ویسے یہ تو خود ہی سانسوں میں اتر جاتی ہے، اور سارے حواسوں پر دھیرے دھیرے چھا کر ساری اکتاہٹ اور بیزاری کو چن کر جذبات کو تر و تازہ اور معطر کر دیتی ہے، اور پھر انسان دوسروں کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑی خوبصورت تفسیر کر دی تھی۔ اور ٹھنڈا پانی؟ میں نے جانتے بوجھتے پوچھا۔ میں ان کے منہ سے اس کی وضاحت سننا چاہتی تھی تاکہ اس کی تاثیر بھی پالوں۔ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کے پیو تو ایک جادوئی مشروب ہے، غصے کو فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصہ آگ ہے اور شیطان کا عمل ہے، اور ٹھنڈا پانی اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمت، جو اس مرض کی کامل شفا میں اکسیر ہے۔ بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ سعیدن بوا، میں کمرے میں پھیلی ساری خوشبو کو اپنی سانسوں میں بھرتی اٹھی۔ جی بیٹا، وہ فوراً آ گئیں۔ ٹھنڈا پانی تو پلائیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا فوراً ٹھنڈا پانی لے آئیں۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پانی اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ پیا۔ بلا شبہ وہ مجھے اس وقت دنیا کا شیریں ترین مشروب لگا، اور میرے اندر ایک ٹھنڈک اور تازگی اتر گئی۔ واہ مومانی جان، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں اس رنگ میں۔ باہر آ کر میں نے مومانی جان کو نیا سوٹ پہنے دیکھا تو واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکے براؤن رنگ کے سوٹ میں ان کا
سرخ سفید رنگ اور بھی کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ کیوں میں نہ تیار ہوتی؟ میں بھی تو اپنی نند کے گھر جا رہی ہوں، سسرال ہو یا میکا بن ٹھن کر ہی جانا چاہیے، وہ خوش دلی سے بولی۔ اچھا جی، آپ درست کہتی ہیں، اب چلیں۔ میں نے ان کا ہاتھ محبت سے تھام لیا۔ اب مجھے ان سے الجھن یا ان کے جانے سے بیزاری نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ان کے ساتھ جانا اچھا لگ رہا تھا۔ جب میں ان کا ہاتھ تھامے انہیں سہارا دیے اور خود ان کا سہارا لیے اپنی امی جان کے گھر داخل ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا وہ ذلیل ہمارے پیچھے دانت کھچکھچاتا کھڑا زمین پر زور زور سے پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی اور ممانی جان کا ہاتھ محبت سے تھامے بڑے اعتماد سے قدم آگے بڑھا دیے۔ امی جان کی طرف سب لوگ اسی طرح خوش تھے۔ ماریا مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ امی جان کے گلے لگتے ہی ایک ٹھنڈک اور ان کے سینے کی خوشگوار سی مہک دونوں میرے اندر اتر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی مجھے دیکھ کر روشنی جیسے بڑھ گئی تھی۔ اس دن ایک اور خوشگوار بات یہ ہوئی کہ امی جان نے مجھے وہاں رہنے کے لیے روک لیا۔ کہنے لگیں، بھابی جان، ماریا کی طبیعت آج کل کچھ سست سست سی ہے، میرا خیال ہے یہ کچھ اداس ہے۔ میں نے جھٹ نظریں اٹھا کر ماریا کو دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر اداسی نظر آئی۔ وہ تو بدستور اور حسب معمول مسکرا رہی تھی۔ خود میرا جی بھی کچھ اداس ہے۔ اگر ماریا چاہے تو ایک دو روز کے لیے میری طرف چلی چلے۔ ممانی جان نے پیار سے ماریا کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ امی جان نے بخوشی اجازت دے دی۔ امی جان میں وہ یوسف، ماریا ذرا جھجکی، یوسف کی تم فکر نہ کرو، شام کو یوسف ادھر ہی آ جائے گا اور وہیں رہ جائے گا، تم لوگ ایک دو روز رہ لو ادھر۔ میں نے تو تمہیں کئی بار کہا ہے کہ کبھی ادھر بھی چلی جایا کرو اور رہ لیا کرو۔ امی جان نے ماریا کو پیار سے کہا، جاؤ فریدہ سے کہو تمہاری تیاری کرا دے۔ فریدہ سعیدن بوا کی بڑی پوتی تھی اور اب امی جان کی طرف ہی رہتی تھی۔ دن میں مدرسے پڑھتی، شام کو گھر کے کام کاج میں مدد کروا دیتی اور رات کو عشاء کے بعد امی جان کے ساتھ تفسیر و احادیث پڑھتی۔ فریدہ بھی خوش ہو گئی، وہ ماریا سے بہت مانوس تھی۔ ماریا کے چہرے پر خوشی اور تشکر کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ دبا کر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ فٹ الماری کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگی اور ساتھ ساتھ باتیں کرتی گئی۔ میکے جانے کی بہت خوشی ہے، میں نے اسے چھیڑا۔ اپنا دل ٹٹولو ذرا، وہ الٹا مجھے کہنے لگی۔ ہاں بہت، میں نے فوراً اقرار کر لیا۔ تو پھر تم آتی کیوں نہیں؟ ادھر کیا کرو، رہا کرو نا۔ ادھر آ کر رہا کرو نا، میں نے اسے پوچھا۔ آ کر رہنے کو تو بہت جی کرتا ہے کہ کبھی آؤں اور اماں کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں، مگر وہ شفون کا ایک جوڑا کھول کر دیکھتی دیکھتی میرے پاس بیٹھ گئی۔ مگر کیا؟ مجھے آگے سننے کا تجسس ہوا۔ یوسف جانے ہی نہیں دیتے، اس نے صاف بتا دیا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہ چھپاتی تھی۔ اچھا یوسف، مجھے حیرت ہوئی، کیوں نہیں جانے دیتا؟ مجھے یوسف پر بھی حیرت ہوئی۔ او ہو، تم پریشان نہ ہو، وہ مجھے یوں نہیں روکتے کہ حکم دے کہ مت جاؤ۔ وہ میرے چہرے پر حیرت اور فکر دیکھ کر مسکرائی۔ تو پھر مجھے اب اس کی بات کا تجسس الجھا رہا تھا۔ بس کہتے ہیں میں کیسے وقت گزاروں گا؟ وہ ایک ادا سے بولی، ایسی ادا جس میں شرم اور ناز دونوں کی جھلک تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے ایک پرسکون سانس کھینچی۔ پھر تو تم خوش ہوا کرو، یہ تو خوش بختی ہے، لیکن دیکھو نا، اپنی ماں کے پاس جا کر رہنے کو جی تو کرتا ہے نا۔ مگر یوسف تو یہ بات سمجھتے نہیں۔ وہ اپنے اندر کی بات کہہ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے دل کی تشنگی آج زباں پر تھی۔ شوہر کی محبت اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت سہی، مگر ماں تو بس ماں ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا اس کی آواز میں براہٹ اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں پریشان ہو گئی، کیا وہ اتنی اداس ہے؟ اس نے کبھی محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا شفون کا دوپٹہ کھولا تو پریشان ہو گئی۔ دوپٹہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کب ہو گیا؟ وہ اور بھی پریشان ہو گئی، بلکہ اب اس کی پریشانی میں کچھ خوف کا تاثر بھی تھا۔ لگتا ہے ٹڈیوں نے کھایا ہے۔ میں نے وہ دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لے کر بغور دیکھا۔ اتنے میں امی جان وہاں آ گئیں۔
ماریا ماریا جلدی کرو، کیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اوہ پھپھو جان، ماریا نے وہ دوپٹہ اپنے پیچھے چھپا لیا جیسے وہ امی جان کو دکھانے سے ڈر رہی ہو۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا تمہاری کپڑوں والی الماری پھر ویسی کی ویسی پڑی ہے؟ امی جان اس کی کپڑوں والی الماری دیکھنے لگی۔ جی وہ پھپھو، میں بس آج اسے درست کرنے ہی والی تھی، اب کر لیتی ہوں، کر کے جاؤں گی۔ وہ بے ترتیب جملے بول رہی تھی۔ رہنے دو ماریا، تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری عادتیں نہیں بدلیں گی۔ امی جان کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ مجھے اس وقت ان کا چہرہ ہو بہو مومانی جان جیسا لگا۔ ہماری بھابھی میں تو بڑا سلیقہ ہے، پر تم جانے کس پر گئی ہو؟ امی جان نے اس کے بغیر تہہ کے مسلے ہوئے بے ترتیب کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ کیا؟ یہ دیکھو جو دوپٹہ ماریا اپنے پیچھے چھپائے کھڑی تھی، اس کی قمیض امی کے ہاتھ میں تھی، جو ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے چھنی پڑی تھی۔ جی شاید وہ الماری میں ٹڈیاں گھس آئی ہیں۔ اب ماریا کے چہرے پر رو دینے کے آثار تھے۔ الماریاں کھلی رہیں گی تو ان میں ٹڈیاں تو کیا، کل بلیاں بھی گھسنے لگیں گی۔ امی جان کا لہجہ اگرچہ گرم تھا مگر آواز بلند نہ تھی۔ پھپھو اب میں خیال رکھوں گی۔ ماریا نے اپنی غلطی تو بآسانی قبول کر لی مگر اس کے چہرے پر شرمندگی کا احساس بڑا زخم خوردہ تھا، جیسے وہ میری موجودگی میں اپنی سبکی محسوس کر رہی ہو۔ مجھے بھی امی جان کا اسے یوں کہنا اچھا نہ لگا۔ چلو اب تم شام کو یوسف کے ساتھ ہی جانا، بھابھی جان گھر جا کر آرام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چلی جائیں، امی جان نے گویا حتمی بات کی اور وہ باہر نکل گئیں۔ ماریا قریبی پلنگ پر بیٹھ گئی اور وہ اپنے ہاتھ گود میں رکھے انہیں مروڑ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنے اندر کی بے چینی اور شرمندگی کو چھپانا چاہ رہی ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جنہیں وہ جھکائے بیٹھی تھی اور جن کے کناروں پر چمکتا ہوا پانی بہنے کو مچل رہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی حرارت سے وہ پانی وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ میں الماری ٹھیک کر لوں، وہ اسے بھی چھپانا چاہتی تھی۔ نہیں، پہلے اپنی حالت درست کر لو، میں نے اسے گلے سے لگایا۔ ان آنسوؤں کو بہنے کے لیے اس وقت ایک کندھے کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ میرا کندھا گیلا کر کے خود ہلکی پھلکی ہو گئی تو اپنی شوں شوں ناک کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی مسکرا دی۔ میں بھی نہ بڑی ڈھیٹ ہوں، پھپھو مجھے کہتی رہتی ہیں اور میں لاپرواہی سے یہ کام ٹالتی جاتی ہوں۔ اب وہ اپنی بکھری ہوئی الماری کو سلیقے سے سنوار رہی تھی اور میں اس کے گالوں میں پڑے گھڑوں کو دیکھ کر سوچ رہی تھی یہ پانی بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آسمان سے گرے یا آنکھوں سے، دونوں صورتوں میں ہی گرد و غبار صاف کر کے